بتائیے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت کی. آج کی سماعت کا احوال اور اوور توشہ خانہ 2 کی سٹیج پہ ہے جو متعدد کیسز چل رہے ہیں, تمام چیزوں کا احوال شیٹ کیجیے. پہلے شروع کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کے بارے میں. توشہ خانہ کیس آپ کو پتہ ہے, میموری تھوڑی سی آپ کی, چونکہ پرانا کیس چل رہا ہے, اس میں ایشو یہ ہے کہ الزام لگایا گیا کہ اربوں روپے کی نیکلس بیچ دیا خان صاحب نے, اور اس الزام کے لیے جب ہم نے پوچھا نیچے عدالت سے کہ جناب یہ اربوں روپے کی کہاں سے آپ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ پرائس ہے, تو انہوں نے ایک گواہ پیش کیا جو کہ اسپیئر پارٹس کی دکان چلاتا ہے, اور وہ ایک انڈین دکان میں پارٹ ٹائم سیلز مین ہے, اور اس نے آ کے ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھ دیا جس میں اس نے کہا کہ اربوں روپے کی یہ نیکلس ہے. اس کے اوپر سارا کیس بنایا گیا, اور کیس بنانے کے بعد سزا ہو گئی. آج وہ کیس کی سماعت تھی, اس کی اپیل تھی. ججمنٹ آلریڈی سسپینڈ کر دی ہوئی ہے عدالت نے. پچھلی ہیئرنگ پہ جب میں آیا تھا تو عدالت نے جب دیکھے سارے ڈاکومنٹس تو انہوں نے کہا یہ تو کیس بنتا ہی نہیں. تو جو سزا تھی اور جو ججمنٹ تھی, دونوں کنوکشن بھی اور سزا بھی, دونوں معطل کر دی عدالت نے. اور اب اس کی فل ہیئرنگ کے لیے آج کیس فکس تھا. چونکہ اپیلیں سزا سنائی گئی تھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے خلاف, بشرا بی بی, تو اس لیے 2 اپیلیں تھیں, لیکن آفس نے صرف آج 1 اپیل فکس کی تھی. تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ چونکہ دونوں اپیلیں اکٹھے سنی جائیں گی تو اس کے لیے انہوں نے 14 تاریخ کی ڈیٹ فکس کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اب کسی قسم کی اس میں ڈیلے نہیں ایکسیپٹ ہوگا. تو یہ تو ہے توشہ خانہ والا کیس. جہاں تک دوسرا کیس ہے 190 ملین کا, اس میں چونکہ نیچے جیل ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں ایویڈنس کنکلوڈ ہو گیا ہے, تو ایک درخواست ڈالی تھی نچلی عدالت میں کہ یہ کیس کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ جو گواہی آئی ہے اس کے مطابق جرم ثابت نہیں ہوتا. نچلے جج صاحب نے دونوں ریجیکٹ کر دی تھیں اپلیکیشنز. ان کی اپیل آج فکس تھی ہائی کورٹ میں, جہاں یہی استدعا کی گئی ہے کہ جو القادر کیس ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے, کیونکہ کوئی جو گواہ آئی ہے اس کے مطابق جرم نہیں ثابت ہوتا. لیکن چونکہ وہ نچلا ریکارڈ نہیں آیا ہوا تھا, اس لیے اس کیس میں بھی ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہے, اور اب وہ ریکارڈ آئے گا اور اس کے اوپر اس کے بیسس پہ اگلی ہیئرنگ پہ بحث ہوگی. یہ ہے پوزیشن. یہ 2 کیسز, جو ایک چل رہا ہے نچلے ڈیل ٹرائل ہو رہی ہے, اور دوسری جس کی سزا ہو چکی ہے اس کی اپیلیں توشہ خانہ والی, وہ دونوں ایڈجرن ہو گئی ہیں. آج 90 ملین کا کیس کہتے ہیں. القادر کیس کا آپ کو پتہ ہے جیل میں ٹرائل چل رہی ہے, اور جب انہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کر لی اور اپنا ایویڈنس جتنا تھا پیش کرنا وہ کر دیا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں تو جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. جتنا انہوں نے ایویڈنس دیا ہے, جتنی شہادتیں دی ہیں, اس کے بعد جرم ثابت نہیں ہوتا. تو ہم نے نیچے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی جس میں عدالت کو کہا تھا کہ یہ جو کچھ ایویڈنس آیا ہے اس کے مطابق اب آپ بری کر دیں عمران خان صاحب کو اور ان کی بیوی جو ہیں بشرا بی بی, ان کو. نچلی عدالت نے وہ ہماری درخواستیں چونکہ مسترد کر دی, اس لیے ان کے خلاف ہم نے آج ایک اپیل فائل کی تھی, اور استدعا یہ تھی ہائی کورٹ سے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو بری کر دیا جائے, کیونکہ جو شہادت آئی ہے اسے جرم ثابت نہیں ہوتا. بہرحال وہ چونکہ ریکارڈ نہیں آیا تھا اس کیس کا, اس لیے عدالت نے ریکارڈ منگوایا ہے اور اس کی ڈیٹ آگے کر دی ہے جب پوری بحث ان اپیلوں پہ ہوگی. دوسرا جو بہت اہم کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اس کی بھی آج اپیلیں ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا دی گئی تھی, اور سزا اس لیے دی گئی تھی کہ یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اربوں روپے کا نیکلس بیچا ہے. یہ الزام جو تھا بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے صرف ایک گواہی پیش کی تھی. ایک اسپیئر پارٹ جو کام کرتا ہے دبئی میں, کوئی شخص جو کوئی انڈین دکان پہ کام کرتا ہے اور اسپیئر پارٹس بیچتا ہے, اس کی گواہی آئی. اس نے ایک کاغذ پیش کیا کہ جناب یہ
جو نیکلس تھا یہ اربوں روپے کا تھا، اور اس ایک گواہی کے اوپر اس اسپیئر پارٹ اونر جو اسپیئر پارٹ کا جو جاب کرتا ہے، جو ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، اس کی گواہی پہ سزا دے دی گئی تھی۔ تو ہم نے توشہ خانہ کی اپیل کی تھی۔ جب عدالت نے، آپ کو یاد ہے پچھلی ہیئرنگ پہ عدالت نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو الزام ثابت ہی نہیں ہوتا، تو جو سزا تھی اور جو کنوکشن تھی دونوں کو معطل کر دیا تھا پچھلی عدالت نے آرڈر پاس کر کے۔ اب اس کیس کی ہیئرنگ ہے، فائنل ہیئرنگ ہے۔ آج وہ اس لیے نہیں آگے چل سکی کہ ایک اپیل کا ریکارڈ نہیں پیش ہوا تھا عدالت میں۔ عدالت نے کہا کہ دونوں اپیلیں جو ہیں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی اکٹھے ہوں گی، پھر ہم سماعت کریں گے۔ یہ توشہ خانہ والا کیس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میری بحث ہوگی کہ اس میں کوئی جان نہیں، بالکل جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے۔ صرف اس لیے یہ فائل کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن سے پہلے انہوں نے سزائیں سنانی تھی اور ان پہ پریشر ڈالنا تھا۔ وہ اس وجہ سے انہوں نے جلدی سے ایک ہفتے میں یہ ٹرائل کو کنکلوڈ کر دیا تھا، ایک ہفتے میں فیصلہ سنا دیا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا تھا، ان کو کراس ایگزامن یعنی جرح کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اور یہ اتنی ناانصافی تھی، اتنی وائلیشن تھی کہ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ کے ہنس رہی تھی کہ ایسے کیس بھی بن سکتے ہیں کسی معاشرے میں۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ سارے چیزوں کو دیکھ کے میرا خیال تھا شاید وہ گھبرائے ہوں گے، لیکن مجھے تو ان کا جو کانفیڈنس تھا اور جو ان کا جذبہ تھا وہ ڈبل لگا۔ انہوں نے بڑا بار بار کہا مجھے، اور ایک بار نہیں بار بار کہا کہ دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے گھبرا جاؤں گا، میرا حوصلہ ڈبل ہو گیا ہے کیونکہ میں آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میں اگر آزادی کے لیے مجھے 1000 سال بھی اندر رکھیں گے تو میں 1000 سال بھی رہنے کو تیار ہوں گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں میرے خلاف کتنے کیسز بناتے ہیں، میں قوم کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر ہم آزادی نہیں ہوگی قوم کے پاس تو قوم، انہوں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ چونٹیوں کی طرح رینگیں گے، اور میں رینگنا نہیں جانتا، میں کھڑا ہو کے لڑنا جانتا ہوں۔ اس لیے میں کھڑا ہوں، میں قائم ہوں۔ قوم کو بتا دیں کہ میں بالکل گھبرایا نہیں، نہ میں گھبراؤں گا، میں بالکل ان کے لیے تیار ہوں لڑنے کے لیے، جیل رہنے کے لیے، ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رہنے کے لیے۔ داڑھی بھی بڑھا لی ہے، داڑھی ان کی اب نہیں تھی۔ جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، جب وہ چل رہا تھا یہ امینڈمنٹ سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت ان کی داڑھی تھی، اور اس وقت ان کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن اب ان کی داڑھی نہیں تھی، اور وہ ان کو اب اجازت بھی مل گئی ہے کہ جو نارمل روٹین میں ملاقاتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے قانونی نقطہ نظر آپ کا کیا ہے؟ جی دیکھیں،